چلا تب کب کامیاب ہے جب آپ نے لوگوں کی فلاح، لوگوں کی محبت، لوگوں کے پیار، لوگوں کے احترام، لوگوں کی سہولت کے لیے کرنا ہے. لوگوں کو آسانی بانی پھر اللہ شفا ڈال دیتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مقررہ وقت پہ یا 15-20 منٹ آگے پیچھے کر لیں، اس کو کریں تاکہ اس کے اثرات اس کی طرف زیادہ بڑھ جائے. پھر خالی کمرے میں خشوع بھی ہوتا ہے، خضوع بھی ہوتا ہے، دھیان بھی ہوتا ہے. تو جو بات آتی ہے انسانی باتیں میں جو بدماش ہوتے ہیں، کن ٹوٹے ہوتے ہیں، شریر پسند ہوتے ہیں اور جو باقاعدہ عملیات سیکھ کے آتے ہیں. اگر اٹھا کا کیس ہے کسی عورت کا، جب تک آپ سورہ شمس نہیں پڑھیں گے، سورہ طارق نہیں پڑھیں گے یا مصور خلق نہیں پڑھیں گے، آپ جو مرضی کر لیں اس کا علاج نہیں ہوتا. جو جنات اگر کسی کے اندر آ گئے یا جنات تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ اس کا خود علاج کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات. آفا سبتم من ما خلقناکم سے شروع ہوگا، آخر تک جائے گی. میں نے اس سے پرتاثر، اس سے زیادہ ہیوی، اس سے جلالی عمل ان کے لیے نہیں دیکھا. سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھتا ہے اور ان پہ 11 بار پڑھ کے پھونک مارتا ہے، بندہ بے ہوش پڑا ہے، بندے کا منہ بند ہے، اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جائے گا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں لگائیں گے وہاں جن بھاگ جاتے ہیں. اور یہ معراج شریف کی رات تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے. اسی طرح ایک اور بابا کالے جادو کا، میری کالی شکتیوں کا مالک، اس کے پاس کیا عمل تھا؟ وہ کیا کرتا تھا، کسی بھی جگہ جا کے نا اگر کوئی گھوڑ دوڑ ہو رہی ہے نا تو گھوڑے کو، بیل کو، اس گھوڑے کو اس نے باندھ دینا. جسے کہتے ہیں گاؤں میں اکثر کہتے ہیں کتے کو باندھ دیا، گھوڑے کو باندھ دیا، بیل کو باندھ دیا، چلتی بس کو باندھ دیا، چلتے ہوئے ٹیوبل کو باندھ دیا، چلتی ہوئی دکان کو باندھ دیا، چلتی ہوئی فیکٹری کو باندھ دیا. اسے کہتے ہیں بندش کر دی. آ گیا جی میرے پاس مری، میرے پاس بندے آئے کہتے ہیں ہمارے گاؤں میں کبوتر بازی کا مقابلہ ہوتا ہے. نہیں تو ہوتا کیا، گھوڑا جو ہے گھوڑا دوڑ وہ چلتا ہی نہیں، وہ بیمار ہوتا ہے. اچھا، وہ روش ہو رہی ہے، اس کو پتا ہے اس نے جیتنا، اس کے اوپر وہ کرتا ہے. اچھا، اسے بتا دیا جاتا ہے کہ انہوں بننا ہے، تو بننا اس کو بننا ہے، ہے، اس کو بتا دیا اس کو اس دکان کو بند کرنا ہے، وہ بالکل فارغ ہو اس جاتا ہے. دکان کو، اس کاروبار کو، اس گاڑی کو، اس برف خانے کو، اس فیکٹری کو. یہ تو ہم جادو کی طرف جادو اس شکتی سے اسے بندش عمل کرتے ہیں کہ کوئی عمل شیطانی قوتوں کے بل بوتے پہ کسی کی کاروبار، صحت کو، رزق کو بندش کا شکار دیتا ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک بندہ آتا ہے، وہ اس کو اسپیشل لے کے آتے ہیں وہاں ملتان سے. کرتا کیا کہ جب ہمارے کبوتر اڑ رہے ہوتے ہیں نا، ہمارا جو سب سے طاقتور کبوتر ہوتا ہے نا، وہ آسمان سے زمین پہ گرتا ہے تو گرنے کے بعد مر جاتا ہے. میں نے کہا یار اس کی کھوج میری بھی شروع سے رہی اس دنیا میں. میں کہا کیا کہ تو بندہ کبوتر ہی مر جاتا ہے، اس کو ہم مقابلہ کرتے ہیں اور بیسٹ کبوتر ہوتا ہے، بیسٹ پتہ ہے کبوتر مرنے، 2-4 کبوتر گرتے ہیں مر جاتے ہیں. میں نے نا تلاش کر کے بابے کے پاس گیا، بابے کو مری بلا کے اسے میں نے راد لیا. وہ مجھے کہنے لگا کہ میں جس کو کر چاہتا ہوں نا ایسے کر کے تو اس کے ساتھ نا وہ کام ہو جاتا ہے. میں پھر وہ واپس مقابلہ، جب مقابلے کا دن آیا، میں وہ سیکھ چکا تھا یہ عمل سلب والا کام. میں جب وہاں گیا تو مقابلہ شروع ہوا تو بابے کو انہوں نے فصلوں کے درمیان بٹھایا تھا. اب بابا کرتا کیا تھا، بابے دوسری پارٹی نے بٹھایا ہوتا تھا، جو چاہتے تھے وہ کبوتر ہار جائے. ہاں وہی نا، دوسری پارٹی بٹھایا ہوا تھا. میں جانا بن کے بابا جی میری بڑا شوق ہے، اس کے ساتھ چلا گیا. بابے نے اس طرح پڑھائی کی اور انگلی آسمان کی طرف کی، اور انگلی آسمان جب اس کو پڑھائی کرتے کرتے رینج میں آیا، اس نے انگلی ایسے گھمائی ہے، کبوتر تھا نیچے گرا، ویسے گھوم کے نیچے کبوتر نیچے گرا، آسمان کی بلندی، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا. وہ میں اٹھا، تیاری کر کے میں گیا ہوا تھا، بڑے اس دن بھی بڑا مزہ آیا. میں جفی ڈالی، سلام علیکم ربی میں پڑھیا، تھپکی لگائی. میں کہا بابا ایک اور کبوتر ڈیگ. گڑی گل ہے ماسٹر، ہے گڑی گل ہے. انگلی گھمائی جا رہا، انگلی نہیں چل رہی، انگلی پھیرے کبوتر نہیں چل رہا، انگلی پھیرے کبوتر، انگلی پھیرے نہیں چل رہا. وہ انگلی پھیر رہا تھا، میں نکل کے نا واپس بری چلا گیا. اب جو بندہ مجھے اس کے پاس لے کے گیا تھا، انہوں نے کہا بندہ کون سی؟ اچھا، انہوں نے کہا پتہ نہیں، وہ تو مری تو پروفیسر ٹیچر ہے، ایسی یہ ویسا. 2 دن بعد میرے پاس مری بیٹھا کے کہنا میرا کیتا کیجے. میں کہا تینوں شرم نہیں آندی؟ تو کالا جادو کسی دکان بننا ہے، کسی کا کاروبار بننا ہے، کسی نے کر رہا ہے. میں کہ آج تو بعد اگر تو کسی پہلی گل تو سلب ہو گیا ہوں. اچھا، وہ ریکور بھی نہیں کر سکتا، ریکور بھی نہیں کرے گا، پھر ریکور بھی نہیں کر سکتا. میں اگر تو کرے گا تیرے جو اسی کرا گا نا کوشش ہے وہ، یعنی کہ یہ عملیاتی دنیا میں جب کوئی بندہ آتا ہے تو ہر دوسرا عمل آپ کے سامنے ٹکر لیتا ہے نا آپ سے آ کے. اگر آپ کے ہتھیار حفاظت کا ہتھیار ہے، اٹیک کرنے کا ہتھیار ہے، سلب کرنے کا ہتھیار ہے، عمل حب کا ہتھیار ہے، عمل دب کا ہتھیار ہے، اگر آپ یہ نہیں ہے تو آپ جو عمل کہتا ہے یار تو کی ہے تو کچھ بھی نہیں، تیرا استاد ہی تگڑا نہیں ہے. اچھا، گل استاد تک پہنچ گئی، تیرا استاد ہی ہے نا کچا ہے. تو نے کیا کیا؟ سوال پتہ نہیں ہم نے کہا اسٹارٹ گاؤں کے چلی گئی. کنٹینیو کریں. سوال کیا تھا بلا؟ سوال کیا تھا بلا؟ میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سورہ مومنون اور سب کی صورتیں جو ہیں سارے اس میں ہیں. اب بات ہو رہی تھی کہ جو سورہ مزمل کا عمل ہے، سورہ مزمل جو سورہ مزمل کے عمل میں اپنے ریاضت میں گھل جائے
اور اس کے سر سے پاؤں تک نور اس کا آ جائے تو یہ اولیائی میں، فقیری میں، درویشی میں یہ بہت بڑا مکان ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ وہ کن فیکون کا مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صلاحیت دیتا ہے، اس کے منہ سے جو نکلتا ہے پورا ہوتا ہے. اللہ اب سورہ مزمل کے 3-4 عمل وظائف جو دوسروں میں نے کیا بھی دوسروں کو کرایا. پہلا طریقہ اس کا کہ آپ بعد نماز عشاء بیٹھتے ہیں تو آپ سورہ مزمل کو 41 بار پڑھتے ہیں ڈیلی. ڈیلی. اچھا 41 دن بعد ختم کرتے ہیں. پہلا استاد یہ اسٹیپ کراتا ہے. دوسرا استاد آپ سے یہ کراتا ہے کہ سورہ مزمل آپ نے سٹارٹ کی، پہلے دن 41، اگلے دن 42، اگلے 43، آپ نے اس کو 101 پہ لے کے جانا ہے. اچھا اللہ واپس پھر آپ نے اس کو 41 پہ آنا ہے. اچھا پھر ایک کم کرنا ہے، پھر واپس کم کر پہلے ایک بڑھاتے جانا ہے. ہاں ہاں ہاں. یہ آپ کے جسم نے، آپ کے کلبوت نے اس کا نور برداشت کر لیا. جتنے بھی دن لگیں پھر آپ نے وہ یہ آپ کو دیکھیں نا 60 دن یہ کافی 4-5 مہینے لگ جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں فنا ہوا ہے سورہ مزمل میں. اس کے بعد وہ تیسرا عمل استاد پتہ کراتا کہتا تو 40 دن بھی کر لیا تو 100 بھی کر لیا. ہوں تو 313 والی کرے گا 11 دن. 11 دن 313 ڈیلی. بالکل 101 بار رات کا. باقی جب 313 بار وہ درویش کو، وہ عمل کو فقیر کر لیتا ہے نا، پھر وہ کن فیکون کے مقام پہ آتا ہے. پھر وہ سیف زبان ہوتا ہے. اس کا عملے سے ہٹ کے کہ ایک بندہ باکمال درویش کا بنتا ہے، اس کے لیے پھر سورہ مزمل کا عمل کیا جاتا ہے. ہماری بات ہوئی تھی کہ وہ کون سی قرآن پاک کی صورتیں جو جنات اگر کسی کے اندر آ گئے ہاں جی، یا جنات تنگ کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی نہیں، آپ اس کا خود علاج کرنا چاہتے ہیں. سورہ تغابن اگر پانی پہ دم کر کے آپ لاتے ہیں، وہ اسیبی کے ساتھ ساتھ میڈیکل پرابلم ہے جسمانی، وہی فوری دور کرتی ہے. جنات کو جو سب سے زیادہ جلتے ہیں، جس سے ان کی آگ لگ جاتی ہے، جس سے ان کی جان جاتی ہے، وہ ہے سورہ مومنون کی آخری 4 آیات. آفا سبتم من نما خلقناکم سے شروع ہوگا، آخر تک جائے گی. میں نے اس سے پرتاثر، اللہ اس سے زیادہ ہیوی، اس سے جلالی عمل ان کے لیے نہیں دیکھا. نادی علی تو ہو گیا، وہ تو عملہ بن گیا. عام بندہ جو ہے وہ نادی علی کا عمل نہیں پڑھ، وہ اگر سورہ مومنون کی آخری 4 آیات پڑھتا ہے اور ان پہ 11 بار پڑھ کے پھونک مارتا ہے، بندہ بے ہوش پڑا ہے، بندے کا منہ بند ہے، اسی وقت اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اس کا جسم اسی وقت پرانے سے پرانا جادو، پرانے سے پرانا جنات، پرانے سے پرانے اسیب، پورا جسم قابو آیا ہوا ہے. جیسے ہی آپ آفا سبتم شروع کرتے ہیں ان کا جسم کھلنا شروع ہو جاتا ہے. اتنی تاثیر ہے. یا پھر سورہ طارق کی آخری انہم یکیدون کیدوا وکید، وہ آخری بڑی مجرب ہے. سورہ جو عمریات الکرسی کی ولا یعود حفظہما وهو العلی العظیم، بہت مجرب ہے. اچھا یہاں پہ میں کلیئر کر دوں، کچھ خواتین پہ جو جنات آتے ہیں وہ ان پہ نا سورہ مزمل ہو گئی یا مومنون ہو گیا یا آیت الکرسی ہو گئی، اتنی افیکٹو نہیں. ان پہ کیا چیز افیکٹو ہوتی ہے؟ عورت گھروں میں اکثر بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے. وہ اسیبی جنات جو سورہ شمس سے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ 11 بار سورہ شمس پڑھ کے اس پہ پھونک مارتے ہیں، چھٹا مارتے ہیں، فوری طور پہ عورت اٹھ کے بیٹھ جائے گی. یہ وہ 18 والے اسیب ہے جو جانتے لوگ وہ فوری طور پہ میری بات جان گے. عورتوں کو جو 18 کے دورے پڑھتے ہیں، اس کے بچے مرتے ہیں، بچے فوت ہوتے ہیں، وہاں پہ جو 18 کا 11 دفعہ سورہ شمس پانی پہ دم کر کے پیتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. یہاں اب ہم پروگرام کے ہمارا آخر کی طرف جا رہا ہے. اگر وہ چاہتا ہے کہ جنات کا علاج کرے، اس کو پہلا کام یہ کرے کہ سورہ طارق 111 بار، سورہ شمس 41 بار، سورہ مومنون کی آخری 4 آیات 11 بار، یہ ایک ہی دفعہ پڑھے. ایک ہی دفعہ پڑھ لے. یہ پانی ایک بنا پیے سے ایک دفعہ. ساتھ کیا کرنا ہے؟ ساتھ کیا کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آقا کریم نے فرمایا جس گھر میں لگائیں گے وہاں جن بھاگ جاتے ہیں. اور یہ معراج شریف کی رات تحفہ ملا تھا اللہ کی طرف سے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 11 بار رکھیں. اور آخری کام ہے، اکثر کہتا ہوں کچھ پرابلم کیا ہوتی ہے جب کسی بابے کے پاس جاتے ہیں نا، جن بار بار آ رہے ہیں، آپ ٹھیک ہو گئے پھر آ گئے، ٹھیک ہو گئے پھر آ گئے، تو ان کا علاج نامکمل کیوں رہتا ہے؟ آپ نے علاج کروایا پھر بیمار ہو گئے، پھر بیمار ہو گئے. وہ کہتے ہیں جی ہم تو 10 سال سے علاج ہی کرائی جا رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں وہ نور آ جائے اور فار ایور آپ ٹھیک ہو جائیں، اس کا پھر ایک ہی طریقہ، یا رقیب یا حفیظ 13 تسبیحیں 41 دن. 41 دن. اگر آپ نے 13 تسبیحیں 41 دن یا رقیب یا حفیظ پڑھ لی ہیں تو پھر نہ کوئی جن آپ کے قریب آتا ہے، نہ کوئی اسیب ہوتا ہے، نہ کوئی جادو ہوتا ہے، نہ تو آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آ جاتی ہے. پھر آپ کامل ٹھیک ہوتے ہیں. میرے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں نا، اکثر لوگ پتہ ہے ٹھیک ہو گیا جی، تسبیح بتاتے بابے. تسبیح کی لاجک یہ ہے کہ جب وہ تسبیح ذکر اذکار کرتا ہے تو اس کے اندر وہ نور روشنی آتی ہے تاکہ دوبارہ اس کی چیز اندر نہ آئے. اس کا اورا مضبوط ہوتا ہے، اس کی سیفٹی مضبوط ہوتی ہے. آپ نے یار کی یا حفیظ 41 دن پڑھنا ہے، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھنی ہے، سورہ مومنون کی آیتیں پڑھنی ہے، سورہ تغابن یا سورہ شمس کا پانی پینا ہے. پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ بھی کر سکیں اور صحت مند زندگی بھی گزار سکیں. اللہ اکبر. اچھا اس میں ایک اور کویسچن یہ آتا ہے کہ 41 بار بہت سے لوگ جو ہے پڑھ لیتے ہیں اور پھر وہ، لیکن وہ امپیکٹ اس کا بنتا نہیں ہے. تو ہر بندہ 41 بار پڑھ لے تو اس کا ہو جاتا ہے، یا کوئی اس کے لیے کوئی ایسی کوئی اسپیسیفک چیزیں ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا پہلے کہ اس میں کچھ وہ ہے ایسا کہ یار آپ نے کپڑے جو ہے وہ والے پہننے ہیں، یا آپ نے جو ہے اس میں تو یہ ہوتا ہے اگر آپ باہر پھر رہے نا ریسٹرکشن. اچھا اگر آپ باہر پھر رہے تو آپ کہیں نہ کہیں کوئی غلازت کا چھٹا، کوئی غلط چیز آپ پہ پڑھ سکتی ہے. اس کی لاجک، اگر رات کے کپڑے کی لاجک یہ کہ آپ پڑھ کے رات کو وہی
رکھ دیں تاکہ آپ کے کپڑے پاکی اور طہارت میں رہیں. میں رہے. اس کی اللہ لاجک صرف یہ کہ کپڑے آپ کے صاف رہیں. ہاں. اور دوسری بات ہے کہ باہر آپ جاتے ہیں غلط بندہ مل جاتا ہے, کوئی چیز لگ جاتی ہے, ہوں. تو وہ زیادہ افیکٹو. اور تیسری بات یہ کہ جب اگر آپ عامل نہیں ہیں ہاں. تو پھر اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا آفا سبتم جو سورہ مومنون کی آخری آتے ہیں یا سورہ بقرہ کی آخری آتے ہیں, اگر آپ یہ پڑھتے ہیں اور سورہ فلق سورہ ناس آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو یہ مجرب ہے. لیکن آپ علاج وقتی طور پہ کر لیں, مستقل معالج بننے والی غلطی نہ کریں. ڈونٹ ٹرائی ایٹ ہوم. یہ جب آپ کامل ہوتے ہیں پھر آپ علاج کریں. وہی اس میں ساتھ جو آپ نے وہ گوشت کا ہی بتایا کہ آپ نے بڑا گوشت نہیں کھانا. ہماری جو روح ہے نا اس کو لطافت کے لیے, اس کو کثافت ختم کرنے کے لیے یہ ہم احتیاط کرتے ہیں. اگر آپ کچھ عرصہ گوشت اور بھاری چیزیں نہیں کھاتے اور تو آپ کی روح اتنی لطیف ہوتی ہے, اس نور کو برداشت کرتی ہے. اور اگر آپ کے اندر کثافت ہے پھر جب نور آتا بوجھل ہوتے ہیں, تکلیف کا شکار ہوتے ہیں آپ. کون سی چیزیں ہیں اس قسم کی جو اگر آپ دوران پڑھائی اگر آپ اچار چھوڑ دیتے ہیں, بو آتی منہ سے, دہی چھوڑ دیتے ہیں, کھٹا بو آتی منہ سے, اور ایسی چیزیں جن کی آپ کے منہ سے اسمیل آتی ہے وہ خطرناک ہے, تو وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. اگر آپ الائچی رکھ لیتے ہیں اور لائٹ چیزیں کھاتے ہیں, صوفیہ کرام کیوں دلیا کھاتے تھے کہ ان کے جسم میں کثافت رہتی نہیں تھی. اگر لائٹ چیزیں کھاتے تو آپ کی روحانی ترقی کے لیے بہتر, آپ کی روح کی لطافت کے لیے بہتر. لطافت کے لیے بہتر. اللہ ہوا بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن یہ کیا اتھینٹک ہے کہ جو بھی بندہ یہ 40 دن کرے گا اس کا جو ہے یہ چلا کھل جائے گا؟ اگر یہ اچھا آپ نے سوال کیا ہے, اگر تو کوئی بندہ اس نیت سے کرتا ہے کہ میں نے خدمت خلق کرنی ہے, لوگوں کی فلاح کے لیے کرنی ہے, تو شفا 100 بڑا 100 ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ میں لوگوں کو برباد کرنا, تنگ کرنا, تو پھر اس کے بعد اکثر چلے فیل ہو جاتے ہیں. چلا تب کب کامیاب ہے جب آپ نے لوگوں کی فلاح, لوگوں کی محبت, لوگوں کے پیار, لوگوں کے احترام, لوگوں کی سہولت کے لیے کرنا ہے. لوگوں کو آسانی بانی پھر اللہ شفا ڈال دیتا ہے. چلے کے لیے ماحول کیا ہونا چاہیے؟ اگر خالی کمرے کرتے ہیں, اگر آپ خالی کمرے میں کرتے ہیں ہاں اور مقررہ وقت پہ کرتے ہیں تو اس کے اثرات فائدے. اگر آپ یہ کرتے ہیں کہ صبح کر رہے ہیں رات کر رہے ہیں, نہیں, کیونکہ یہ جو صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ جب آپ وظیفہ رات کرتے ہیں, مثلا یا حیو جا کے برہم تکربر سورہ مزمل ہے, تو اس سے متعلقہ جو موکلین ہے, جو نوری فرشتے ہیں, وہ اس وقت آ کے سننا شروع کر دیتے ہیں. اگلے دن آپ نے نہیں کیا تو کہتے کیوں نہیں کر رہا. اچھا, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو مقررہ وقت پہ یا 15-20 منٹ آگے پیچھے کر لیں, اس کو کریں تاکہ اس کے اثرات اس کی طرف زیادہ بڑھ جائے. پھر خالی کمرے میں خشوع بھی ہوتا ہے, خضوع بھی ہوتا ہے, دھیان بھی ہوتا ہے. کیونکہ نارملی لوگ جو ہے وہ ساتھ موبائل دیکھ رہے ہوتے ہیں یا نہیں, کوئی چکر نہیں, کوئی نہیں, اس قسم کی کوئی چیز نہیں کرنی. تو یہ جو جیسے سے ہم بات کر رہے تھے چلوں کی, تو یہ چیزیں آ کے بیٹھ جاتی ہیں ساتھ اس میں. تو اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جنات جو ہیں وہ ان کی حیت کیسے ہوتی ہے؟ اچھا, آپ نے زندگی میں جب بھی کبھی عرفان بھی میں یہاں یہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جنات کی اصل شکل و صورت کیا ہے. بڑے عامل باتیں کرتے ہیں فلاں فلاں فلاں, یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ اپنی شکل کو یہ چینج کر لیتے ہیں, اپنی حیت کو چینج کر لیتے ہیں. لیکن سچ یہ کہ جنات جب بھی کسی نے دیکھے تو اس نے ایک ہی بات کی کہ بچے کھیل رہے سی, بونے کھیل رہے سی. اچھا, اس کی لاجک میں دیتا ہوں کہ جنات کا اصل قد جو ہے 6 سے 8 سال کے بچے جتنا, تب لوگوں کو بچے نظر آتے ہیں. اچھا, اس لیے لگتا ہے کہ بچے کھیل رہے تھے. جس نے بھی دیکھے ہیں نا فل گرون جنات, وہ گرون ہوتے ہیں. جس نے بھی دیکھا ہے درخت کے ساتھ بچے لٹکے سی, بونے لٹکے سی, رات کو بچے گلی میں کھیل رہے تھے, ان کی اصل شکل 6 سے 8 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے. اور میکسیمم جنات کا اوپر والا ہونٹ نہیں ہوتا. اور تیسری بات ہے کہ میکسیمم جنات جو زیادہ تر نسل ہے ان کی, ہم 3 پورے, ان کی 2 پورے ہوتی ہیں, اور میکسیمم ان کا انگوٹھا نہیں ہوتا. ارے اچھا, جو ان کی اصل شکل میں جب آتی ہیں, اور بھورا پانی ان پہ غالب ہوتا ہے. لیکن یہ اپنی شکل چینج کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن دوسری بات یہاں کلیئر کر دوں, جو بھی جنات انسانی آبادیوں میں آتا وہ عام معصوم شریف جن نہیں ہوتا. یہ حرامی عمل پڑھائیاں کر کے طاقتور بدماش جن آتا ہے. اسے پتا کہ اگر تگڑا عمل مل گیا مجھے جلا لے گا, مجھے قید کر لے گا, میرے ستیاناش کر دے گا. یہ وہ جنات, وہ لوگ جنات آتے ہیں انسانی آبادی میں جو بدماش ہوتے ہیں, کنٹوٹے ہوتے ہیں, شریر پسند ہوتے ہیں, اور جو باقاعدہ عملیات سیکھ کے آتے ہیں. ہمارے گھروں میں اکثر یہ جنات میں اکثر لوگ بڑا کلیئر کر لوگ نہیں سمجھتے. دروازے بند ہیں, خون کے چھٹے پڑ رہے ہیں, پانی کے چھٹے پڑ رہے ہیں, گوشت کے ٹکڑے گر رہے ہیں, ہڈیاں گر رہی ہیں, یہاں پہ گینڈے کے پھول پڑے ہیں, گوبھی کے پھول پڑے ہیں, گوشت کے ٹکڑے پڑے ہیں. وہ کون پھینک رہا ہے؟ جنات ہی پھینک رہے ہیں. آپ کے صوفوں کے اندر سے تویز نہیں کر رہے ہیں, آپ کے بجلی کے بورڈ کے اندر تویز نہیں کر رہے ہیں, پکھے کے اوپر تویز نہیں کر رہے ہیں, آپ کے فرش کے اندر سے نکل رہے ہیں, آپ کے جو پودوں کی کیاریوں کے اندر سے برگیاں نکل رہی ہیں. تو یہ جنات آ کے اس میں اور بھی ہو سکتا ہے. کچھ عمل اگر ان جنات کو قابو کرتے ہیں تو وہ بھی ان سے کام لیتے ہیں, لیکن وہ ریئر ہوتے ہیں. لیکن زیادہ تر یہ جنات خود ہی آ کے انسانی بادیوں میں آ کے اپنا غصہ, نفرت, جو بھی کچھ شاید کر رہے ہوتے ہیں. یہ کچھ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ نے کوئی ریونج فل کسی پہ جادو کیا تو اس کے گھر میں خون کے چھینٹے گر رہے ہیں. ہر کسی کے گھر پہ تو نہیں ہوتے, لیکن وہ ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. نہیں ہوتے. اس میں جو معالج اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ جنات ہے یا جادو ہے یا کیا چیز ہے.
ایسی خواتین، ایسی میری مائیں میری بیٹیاں بہنیں جن کے بچے ضائع ہوتے ہیں، جن کے ابارشن ہو جاتے ہیں، جن کا بیٹا نہیں ہوتا بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ ساری مجھے کہیں گی کہ ان کو خواب میں پانی نظر آتا ہے، سانپ نظر آتا ہے، گوشت نظر آتا ہے، گوشت ٹکڑے نظر آتے ہیں، ان کے جسم پہ نیل پڑتا ہے، کمر میں درد ہوتی ہے، کندھوں میں درد ہوتی ہے، ان کے دائیں بائیں پانی کے چھٹے پڑتے ہیں، خون کے چھٹے پڑتے ہیں، ان کے پیچھے کسی کے کھڑے ہونے کی سائن ہوتا ہے. یہ سارے اسیبی اٹھا کی نشانیاں ہیں. معالج ڈویژن کرتا ہے کہ یہ اٹھا یا اسیبی ہے یا دوسرا ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کر کے جا رہا ہے. اگر اٹھا کا کیس ہے کسی عورت کا، جب تک آپ سورہ شمس نہیں پڑھیں گے، سورہ طارق نہیں پڑھیں گے یا مصور خلق نہیں پڑھیں گے، آپ جو مرضی کر لیں اس کا علاج نہیں ہوتا. اس میں ایک اسیبی ہو گیا، ایک سائیکولوجیکل ہو گیا، ایک اسیبی ہو 80% گیا، سائیکولوجیکل ہوتی ہے. ہاں، اور ایک ایک جو ہے اٹھا، ایک اسیبی اٹھا. اسیبی 18 اور ایک جادو ہوتا ہے. آپ نے اکثر سنا نہیں جادو ہوگا. الگ ہے اور اسیبی الگ ہے. ہاں، آپ نے عرفان بھی اکثر سنا ہوگا کہ ان 7 تیاں نے 9 تیاں نے منڈا نہیں بجدا. نہیں بجدا. ہاں یہ کیس ہمارے ہاں بچپن جی سنتے جی تھے جی، اکثر اکثر کہ منڈا دے پیچھے نہیں لگتا، نہیں لگتا. جدو منڈا ہوندا فوت ہو جاندا کڑی فوت ہو بج جاندی ہے. ہاں. یہاں جیسے ہی آپ ان کو سورہ شمس کا پانی پلاتے ہیں یا ہاں. مصور جو خالق کراتے ہیں، ہوں. اجوائن کالی مرچ کھلاتے ہیں، بچہ ڈلیور ہو جاتا ہے. ہوں. یعنی کہ ان کا نسل، ان کا ٹارگٹ کیا سے بھی ٹھا کا، ہم نے نسل انسانی کو نہیں بڑھنے دینا. نہیں بڑھنے دینا. اچھا، اس پہ یہ جادو سے کوئی تعلق نہیں اس ہے کا اس کا. اور کیس ہے. کیس ہی میں نے اور بڑے ہے. بڑے عاملوں وہ کوئی مولویوں کو اسیب دیکھا ہے. ہو گیا ہاں، یا اس قسم وہ اس کی کو کوئی چیز گھسیٹ دیں گے ہوگی. ادھر. یہ کیس ہی اوئے اور ہے. ہوئے، یہ کیس ہی اور ہے. اوئے ہوئے ہمارے ہوئے گاؤں ہوئے کیا ہوئے. ہوتا تھا، بس اچھا اس خطرناک کو پہلے کیا ٹھا کا، ہوں. اگر نند کو ہے بھابھی آئی تو بھابھی کو بھی ہو جائے گا. اچھا، اس سے ادھر اس گھر میں جو گلے بھی آئے گا. لگانے سے، واش روم میں استعمال کرنے سے فوری طور پہ ہوتا ہے. فو- خطرناک. آپ نے دیکھا ہوگا اس گھر میں بچے فوت ہوتے ہیں، ہوں. ایک کو تھا جو آئی قابو آتی قابو آتی. کی. اوئے یہ ہوئے ٹریول ہوئے کرتا ہوئے، ہے، یہ ٹریول ماں سے کرتا ہے. بچی پہ ٹریول کرتا ہے. آئے ہائے آئے ہائے اس آئے پہ کسی دن ہائے. ہم پروگرام کریں گے ہاں، تاکہ لوگوں کی فلاح ہو جائے اس پہ. ہاں. اس پہ. اور مجرب ہے الحمدللہ، ہزاروں عورتوں کو اللہ نے شفا دی جن کو ٹھا کا مسئلہ ہم تھا. تھوڑا سا اس سے پہلے آئیں گے کہ جس سے ہم نے بات کی کہ یہ جو ہیں سارے جو جنات ہیں، جناب قد وغیرہ آپ نے ان کے بتائے، لیکن وہ آپ نے ساتھ ہی بھی بتایا کہ یہ ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں، چینج کر چینج کر لیتے ہیں. سکتے ہیں. تو کن کن شکلوں میں یہ آ سکتے ہاں، ہیں؟ یہ پہلی یا بات، اکثر سانپ بنے ہوتے ہیں، سانپ بنے ہوتے ہیں؟ اکثر بلی بنے ہوتے ہیں. بلی؟ سانپ بلی سے تو بڑی کامن ہے اب سر. یہ عجیب میں عجیب ہمارے ساتھ. اچھا، اکثر کیا ہوتا ہے سانپ بن کے نا، سانپ سے بندہ ڈرتا ہے نا، ہاں ہاں، خوف زدہ رہتا ہے اس سے. بندے کی جان نکل جاتی ہے. ہاں ہاں. اکثر جگہ سانپ بن، کئی ایسے کیس دیکھے ہیں بالکل کہ بالکل. سانپ بن کے گھر میں پھر ایک دم سامنے آیا غائب ہو گئے. کتا بھی بن سکتے ہیں، سانپ بن، کچھ بھی بن سکتے ہیں. اچھا، یہاں اپنے دیکھنے والوں کے نالج کے لیے، یہ جو جنات ہے نا، جس طرح ہم انسان ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بھیڑیے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، گائیں ہیں، بھینسیں ہیں، ان کی بھی یہ ساری کچھ ہے. ان کے پاس بھی سارا کچھ ان ہے. کے پاس بھی سارا ہاں، کچھ ہے. ان کی بھی اس میں نا گائے بھی ہیں، بھینسیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، کیڑے بھی ہیں، سانپ بھی، سارے کچھ ان کے ساتھ. وہ ان کا مٹیریل، تخلیق کا مٹیریل وہ ہے. وہ ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ ساری ان چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں اس اور طرح سے؟ ایسے نہیں، وہ کھاتے پیتے تو یہ وہ تو ایک الگ کویشچن، ہاں، پورا وہ تو اس میں کہ ڈبیٹ ہو یہ جائے گی اس میں. کوئلہ کھاتے ہیں، ہڈیاں چوستے ہیں، گوبر کھاتے ہیں، کی زیادہ اوئے چیزیں. ہوئے ہوئے. اچھا، وہ تو ان کا اللہ ہے، ہم کس دن بات کر لیں گے. ٹھیک تو ہو لیکن گیا. یہ سچ ہے کہ یہ جو عام جو عمل ہے اس کو اٹھا اور جنات، جادو، سحر، نظر کا سمجھ نہیں آتی. یہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، اس کا یہ علاج، اس کا یہ علاج، اس کا یہ علاج. بھٹی صاحب، ہو یہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا اس چیپٹر کو کلوز کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ ہر باری آپ اس کو زیادہ کھول دیتے ہیں. میرا خیال ہے اس پہ اگلا سیشن ایک اور کریں گے، سارے سوال تو آخر میں وہی رہ گئے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم جنات کو، جن کو دیکھیں، ہاں ہاں وظیفہ بھی نہ کریں، چلا بھی نہ کریں. ہاں. نہیں میں نہیں دیکھا. اچھا، میں آسان وظیفہ بتاتا ہوں. اگر ایک نارمل آدمی چاہتا ہے کہ میں نہ کوئی وظیفہ بھی نہیں کرنا، کوئی چلا بھی نہیں کرنا، کوئی جن بھی نہیں کرنا، بجائے آپ نے فجر کی نماز پڑھی. جی جی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے سورہ رحمان پڑھنی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے اور اٹھ جانا ہے. اوکے. اس خیال کے ساتھ کہ مجھے کوئی جن نظر آئے. سورہ یاسین، سورہ رحمان، آیت الکرسی. یقین کرے 2-2.5 مہینے کے اندر اچانک کوئی آپ کو مسافہ آپ کے پاس آئے گا، آپ سمجھیں کوئی اور، بعد میں کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ کی دوستی بڑھ جاتی ہے، پیار بڑھ جاتا ہے، تو وہ پھر آپ سے کمیونیکیٹ بھی کرتا ہے، پھر آپ سے بات بھی کرتا ہے. یہ کہتے ہیں پھر ہم بات کریں گے کہ ان کے ساتھ دوستی کیسے ہے، دوستی کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، کون سے خطرناک ہے، کون سے نہیں ہے. یہ وہ نارمل طریقہ ہے جس سے اگر آپ یہ کوئی بندہ فجر کے بعد یہ تینوں پڑھتا ہے چیزیں، تو کچھ عرصے بعد کوئی نہ کوئی سے ضرور مسافہ کو رابطہ ضرور کرتا ہے. بھٹی صاحب کا آج کا پوڈ کاسٹ اس قسم کا ہے کہ اس کے اوپر لکھنا پڑے گا ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم. اس کو بہت احتیاط سے، بہت ساری باتیں ہوئی ہیں، لیکن ابھی بہت سارے چیپٹرز ہیں جو ڈسکلوز کرنے میں. اگلے پروگرام میں دوبارہ کوشش کریں گے، لیکن ہوگا یہ کہ جب ہم بیٹھیں گے تو باتیں کہیں سے کہیں نکل جائیں گی. ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہیں کا وہیں رہ جائے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.